علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، علی مولا نے بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اصغر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اصغر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور شافع یوم محشر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان کے کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کریں، ان قریب یہ دیکھیں گے کہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ قرآن پاک کی یہ آیت میں نے تلاوت کی اور اس کا مفہوم یہ ہے، آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت رسول کیسے سکھائیں۔ پچھلے چند جمعوں سے ہمارا یہ موضوع چلتا آ رہا ہے بچوں کی پرورش پر، تو یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میری اور میری اولاد کی محبت سکھاؤ، محبت سکھاؤ، انہیں بتاؤ محبت کیسے، دل کے اندر محبت کیسے آتی ہے، کسی شخص کی محبت کیسے بھری جاتی ہے۔ ایک شخص کو دیکھا ہی نہیں، ایک شخص کو سنا ہی نہیں، ایک شخص جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی آگے ہے، ہم اپنی اولاد کو کیسے بتائیں کہ وہ ایسا شخص ہے، انہوں نے دیکھ ہی نہیں رکھا۔ صاف ظاہر ہے ہمیں اس شخص کی کہانیاں سنانی ہوں گی، اس کی زندگی کے احوال بتانے ہوں گے، وہ کیسا تھا، وہ بولتا کیسے تھا، وہ چلتا کیسے تھا، وہ دیکھتا کیسے تھا، اس کی شان کیا تھی، وہ کون تھا، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ جب ہم باتیں بتائیں گے تو اگر وہ اچھی باتیں ہوں گی اس کی طرف تو اسے محبت کرنے لگیں گے، اگر اس کی طرف بری باتیں ہوں گی تو اسے نفرت کرنے لگیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ، تو وہ کیسے سکھائیں گے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم یہ سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ وہ نبی ہم جیسے تھے،
وہ کسی کے دل میں محبت نہیں آئے گی. ہمیں بتائیں گے نہیں وہ دکھتے ہم جیسے تھے، وہ تھے نہیں ہم جیسے. وہ کیسے تھے؟ تو اس پر جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ بیٹا وہ ایسے تھے. اب انہیں نبی علیہ السلام کی یہ چند کہانیاں میں یہاں آپ کی حدیث بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام کو کیا اختیار حاصل تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا کمال تھا، ان کی انگلیوں میں کیا کمال تھا، ان کے زلفوں کے پیش و تم میں کیا کمال تھا، ان کی آنکھوں کے اندر کیسے دریا بہتے تھے اور پوری دنیا ان کی آنکھوں میں بستی تھی. وہ کیسے کمال رسول تھے، وہ کتنی عظیم اور عظمتوں والے رسول تھے، کتنی بڑی شان تھی ان کی کہ وہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہمارے بچے بھوکے مر گئے، ہماری زمینیں سوکھ گئیں، ہمارے درخت سوکھ گئے، خزاں نے ہم کو گھیر لیا، بارش نہیں ہوئی. حضور اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش عطا کرے. ائمہ حدیث نے، ائمہ سیاستہ نے اس حدیث کو نقل کیا. حضور علیہ السلام نے اس شخص کی بات سنی اور اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ عزتی میں. ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے مسجد نبوی کی کھڑکیوں سے دیکھا، دور دور تک کہیں بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، نیلا آسمان ہی نظر آتا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا. اچانک حضور کے ہاتھ اٹھے، ہم نے دور دور سے بدلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، وہ دور دور سے بھاگنے لگے اور مدینے کے اوپر جمع ہونے لگے. ہم نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ ان کے ابھی چہرے پر نہیں پھرے تھے کہ مسجد میں بارش شروع ہو گئی. یہ باتیں بچوں کو بتانی ہیں. بارش شروع ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد جمعہ پڑھ کے نکلے، گلیوں میں پانی رواں دواں تھا، بارش تیز چل رہی تھی. ہم گھروں کو واپس گئے. وہ جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتہ گزرا، اتوار گزر گئی، پیر منگل گزر گئے، یہاں تک کہ جمعہ پھر واپس آ گیا، بارش اسی طرح جاری رہی. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ پھر ارشاد فرما رہے ہیں. وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا، حضرت انس کہتے ہیں اس نے عرض کی حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے بچے ہمارے مال ڈوب گئے، ہمارے گھروں میں پانی تار تار ہو گیا، حضور اللہ سے دعا کیجئے بارش رک جائے. حضور علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکرائے اور اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے رسول نے یوں انگلی گھمائی، اللہم ہوا علینا ولا علینا. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا، مسجد کی کھڑکیوں کے باہر دیکھا ہم نے، بادلوں نے پورے مدینے کو ڈھک رکھا تھا، کہیں ایک سوراخ برابر بھی جگہ نہیں تھی. دست مصطفیٰ اٹھا اور انگلی کا اشارہ جس طرف جاتا تھا مدینے سے باہر بادل نکلتے جاتے تھے حضور کے اشارے کے ساتھ. حضور علیہ السلام فرماتے اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ ان کو ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا، ہماری زمینوں میں ہمارے باغات میں برسا. حضور کے اشارے کے ساتھ ساتھ بادل مدینے سے نکلتے جاتے اور حضور علیہ السلام کا حکم پاتے جاتے. یہ بچوں کو باتیں بتانی ہے کہ حضور ہمارے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا کی تھی، کہ اتنے شانوں والے رسول، اتنے عظیم رسول ہمارے. تو پھر وہ اپنے رسول سے محبت کا دم بھریں گے، ان کے ساتھ وفا کریں گے، ان کے لیے مٹنے کو تیار ہو جائیں گے. وہ پھر ممتاز قادری بنیں گے، وہ علم الدین بنیں گے، وہ غازی چیمہ بنیں گے. اور یہی ہماری منشا ہے. وہ خالد بن ولید بنیں گے، وہ طارق بن زیاد بنیں گے، وہ صلاح الدین ایوبی بن کے اٹھیں گے، اپنی بہنوں کا دفاع کرنے وہ جائیں گے. دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ کسی اپنی بہن کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. وہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، ان گنڈوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے. وہ پھر جب ان کے دلوں میں عشق رسول آئے گا، اپنی نبی کی محبت آئے گی، پھر وہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے وہ کیسے تھے. جب پڑھیں گے تو پھر ان کے اندر جذبہ آئے گا کہ ہم تو شیر تھے، ہمیں بکری اور بلی بنا دیا گیا، ہم تو بڑے بہادر تھے. پھر وہ اقبال کو پڑھیں گے اور اقبال انہیں کہے گا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور پھر اقبال کا ایک اور شعر، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
اور پھر وہ عظمتوں کی داستانیں رقم کریں گے جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کتنے دلیر تھے، ان کے اندر قوت ایمانی کیسے آتی تھی۔ وہ جب یہ سنیں گے، یہ پڑھیں گے، تو پھر وہ ضرور اپنی بہنوں کا دفاع کرنے کسی جگہ پہ چلے جائیں گے ہماری طرح۔ پھر وہ دعائیں صرف نہیں کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں میں وقت کی تلواریں ہوں گی اور ان اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے سر ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیا تھا، صاف ظاہر ہے ایک شخص جب اتنی عظمتوں والا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ خوبصورت کتنا تھا، وہ سونے کتنے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام زرقانی روایت کرتے ہیں کہ حضور کتنے حسین تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن معمول نہیں تھا تو حضور علیہ السلام کبھی کبھی مدینے سے باہر نکل جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام باہر کا چکر لگاتے تھے کہ کیسا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینے سے باہر نکل گئے، چلتے چلتے حضور ایک قافلے کے پاس سے گزرے، وہاں ان کے چراگاہ میں اونٹ چر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امام زرقانی کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم بیچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ حضور نے فرمایا میں تجارت کی غرض سے تو مدینے سے نکلا نہیں ہوں، لہٰذا میں تمہیں قیمت بھجوا دوں گا، اونٹ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے اونٹ حوالے کر دیا، حضور نے اونٹ لیا، چلے آئے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تک نظر آتے رہے، پیچھے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہوں نے سانس لیا اور ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ایک کہنے لگا یار اس کی زلفیں کتنی حسین تھیں، یار اس کے کندھے کتنے عظیم تھے، یار اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی، یار وہ کتنا حسین تھا، وہ بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے۔ سامنے والوں پہاڑوں پر اس کے دانتوں کی نور کی شعائیں پڑتی تھی، وہ کتنا حسین تھا۔ وہ یہ تذکروں میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے انہیں آ کے کہا کہ ایک شخص آیا اور تمہیں باتوں میں الجھا کر، اپنے حسن کا جادو دکھا کر، تمہیں بے وقوف بنا کے تمہارے ہاتھوں سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ تمہارے ہاتھوں سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو پیچھے خیمے میں بیٹھی ایک خاتون نے پردہ سرکا جو اس وفد کی، اس سردار کی بیوی تھی، اس نے کہا خبردار جو کسی نے اس کو کہا کہ وہ ہتھیا کے لے گیا، انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، اس شخص کے بارے میں کوئی برے لفظ نہ کہو، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں، اگر اس نے نہ بھی دیے پیسے تو میں دوں گی۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے پھر تم جانتی ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتی۔ اس نے کہا پھر تم نے کیوں اس کی ضمانت دی؟ اس نے کہا اتنا حسین چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ بھی تذکرے کرنے لگی، اتنے میں حضور کے غلام پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا تم سے ہمارے نبی، ہمارے سردار نے، ہمارے آقا نے تم سے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ رہی قیمت اور یہ رہی آپ کے لیے آج کا طعام، ہماری طرف سے یہ دعوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت ہم بعد میں لیں گے، ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، یہ نخلستان مدینہ ہے، وہ وہاں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں لے چلو۔ پھر وہ وہاں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تیرے تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر یوں لوگ فدا ہو جاتے تھے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ حسین کتنے تھے۔ اس کے علاوہ کتب حدیث میں بھری پڑی ہیں کہ حضور کتنے حسین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا عظیم حسن کا شاہکار بنایا تھا۔ وہ حضرت حسان کہتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ پاس بیٹھنے والے ہیں حضرت حسان جو حضور کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت بیان کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے حسان میرے ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کو جواب دے، اور حضور فرماتے تھے کہ ان کی پیٹھ پہ حضرت جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کے رب نے آپ کو بے عیب پیدا کیا تھا۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک دن رات کو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمنی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ باہر ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آسمانوں پر، میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی رخ زیبا رسول کو دیکھتا ہوں، پھر میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ چاند حسین ہے یا میرا رسول۔ پھر میں نے یہ کہا کہ میرا نبی ہی حسین ہے، حضور کے سوا ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بہت حسین تھے۔ اور حضرت ام حرام کہتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ مکہ میں حج کرنے کے لیے جب حضور حج کرنے گئے میں نے تمنا کی اپنے والد سے کہ میں حضور کو دیکھ سکوں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے موقع نہیں ملا کہ میں حضور کو کیسے دیکھوں، یہاں تک کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی اور میں نے نگاہ اٹھائی زمین سے، اور اٹھتی اٹھتی میری نگاہ ابھی حضور کے پاؤں پر پہنچی تھی، اور میں نے حضور کی وہ انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے وہ دیکھی، اور آج تک میں اس انگلی کا حسن ہی نہیں بھول سکی کہ وہ کتنی حسین تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی ایک انگلی کا حسن حضرت ام حرام کہتی ہے میں نہیں بھول سکی، حضور اتنے حسین تھے۔ اگر یہ ہم تذکرے اپنے بچوں کو سنائیں تو ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاں گزی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگیں گے، اور سب کچھ حضور کے لیے فدا کرنے لگیں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے حضور کے لیے اور حضور کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت کا مالک بنایا تھا۔ حضور کی طاقت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور بڑے بہادر تھے۔ ایک رات مدینے کے اندر ایک آواز سنائی دی، چنگھاڑ سنائی دی گئی، سارے لوگ گھروں میں سے باہر نکل آئے، مدینے سے باہر آ گئے، اور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف سے چنگھاڑ آئی تھی، آواز آئی تھی، اسی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننگے گھوڑے پر سوار ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں اس وقت ننگی تلوار لٹک رہی تھی، تو گویا آج مسلمانوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، یہ دہشت گردی ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، بے شک دہشت گردی ہے مسلمانوں کو قتل کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے بارے میں نشاندہی کی ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنیاں کریں گے، مشرکوں سے یاریاں لگائیں گے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نمازیں بہت پڑھیں گے، وہ روزے بہت رکھیں گے، وہ دیندار، ان کے اندر دین ایسے لگے گا جیسے رچ بس چکا ہے، ان کی پنڈلیوں سے اوپر ان کی شلواریں ہوں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ان کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہوگا، اور ایمان اسلام ان کے اندر نہیں ہوگا، اور تیر ایسے جیسے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے گوبر میں لگ کے، اور اس کے اوپر کوئی خون کا قطرہ نہیں رہتا، ان کے اندر اسلام کی ذرتی بھی نہیں ہوگی، وہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو جہاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں قیامت تک جاری رہے گا، تو اس کو جاری رکھنا ہے، اور جاری ہے، کئی جگہوں پہ جاری ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی خبر دی۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کہ کئی لوگوں کا خیال ہے میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، انہوں نے کسی نے لکھ دیا، اس نے کہا کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ کیا اگر ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، وہ کہیں گے آج انسان کی بنائی ہوئی دوربین، انسان کی بنائی ہوئی مشینز سمندر کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کو دیکھ لیتی ہے، پہاڑوں کے رگوں میں چھپے ہوئے سونے کو تلاش کر لیتی ہے، زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے تیل کو، معدنیات کو تلاش کر لیتی ہے، تو کیا نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ نبی تو نبی ہے، میرے نبی کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہیں، اور نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک ماہ کی مسافت ہے، وہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، حضرت عمر یہاں خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، وہاں حضرت ساریہ پر پیچھے سے حملہ ہونے لگتا ہے، آپ ساریہ وہ پہاڑ کی اوٹ چھوڑنے لگتے ہیں، حضرت عمر یہیں سے خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ کو نہیں چھوڑنا،
حضرت ساریہ وہیں سن لیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں ساریہ تمہیں مبارک ہو، وہ کہتے ہیں مجھے نہ کہو، عمر کو مبارک دو جس نے اس دن مجھے خطبہ ممبر پر کھڑے ہو کر مجھے آواز دی تھی کہ ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کی آواز وہاں سنی تھی۔ یہ تو حضور کے غلاموں کا یہ ہے کہ وہ یہاں سے کھڑے ہو کر ہزاروں میلوں کی مسافت پر تک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی تھی، تو حضور کو کتنا علم تھا، حضور علیہ السلام کتنا جانتے تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں عطا کی تھی۔ وہ کسی نے کہا نا کہ عقل خدا نے انی دتی کہ علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے انا دیتا کہ عقلاں وچ نہ آوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ آپ ہر چیز میں آگے تھے، بلند مرتبہ تھے، عظیم ذات تھے۔ آج لوگ چاند پر جا پہنچے ہیں، آج لوگ مریخ پر پہنچنے والے ہیں، وہاں انسان قدم رکھنے والا ہے، اور ایک نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو پھر ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ انہیں بتانا ہوگا کہ یہ مریخ کہاں ہے، یہ چاند کہاں ہے، ہمارے نبی اس سے بہت آگے گزر گئے ہیں۔ ابو داود کے اندر ایک روایت ہے، آپ نے شاید بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی یہ روایت، اور میں نے جب پڑھی ہے تو میں نے بہت سو کو یہ روایت بیان کی ہے۔ حضور علیہ السلام اب آسمان و زمین کے نقشے بیان کرتے ہیں، یہ بلیک ہولز کو بیان کرتے ہیں سائنسدان، اور کہتے ہیں وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، چاند کہاں ہے، مریخ کہاں ہے، سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھو کیسے آسمان و زمین کا نقشہ بیان کیا ہے، یہ آپ کے بچوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھ بھی جائے گا آسانی سے، اور آپ کے ذہنوں میں بھی بیٹھ جائے گا کہ کیسے ہے۔ اور سائنس ایک دن بات کرتی ہے، دوسرے دن وہ بات جھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو میرے نبی نے بات کر دی ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر تو مٹ سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین سے لے کر ایک آسمان تک، آسمان کے درمیان 71، 72 یا 73 ہزار سال کا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہے، تیسرے کے درمیان بھی اتنا ہے، یہاں تک کہ 7ویں کے درمیان بھی، 6 اور 7ویں کے درمیان بھی اتنا ہی ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اوپر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اوپر دریا بہتا ہے جس کی تہ سے لے کر اوپر تک جو فاصلہ ہے وہ 71، 72 یا 73 ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اوپر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے اوپر پھر 8 بکرے کھڑے ہیں، بشکل فرشتے ہیں جو بکروں کی شکل میں ہیں، ان کی نیچے پاؤں سے لے کر ان کے کندھوں تک جو فاصلہ ہے 71، 72 یا 73 ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے دنیا کا، کائنات کا، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو بیان کرنا چاہیے، ہمارے بچے اس کے اوپر تحقیق کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کھول کے ہمیں بیان کیا ہے ہم اس کے اوپر سرچ کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جب اس وقت بھی بات کی گئی تھی، چند منافقین نے اس وقت رات کو بیٹھ کر بند کمرے میں بات کی کہ یہ نبی کہتا ہے میں قیامت تک آنے والے منافق و کافر کو جانتا ہوں، ہم اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں پہچانتا نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، اور یہ قیامت تک کی باتیں کرتا ہے نبی۔ جب انہوں نے یہ بند کمرے میں بات کی، صبح مسجد نبوی آئے، حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان بدبختوں کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر طعنا کرتے ہیں۔ اور حضور نے صفوں کے درمیان حضور گھومتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، آج جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضور یہ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ امام بخاری، امام ترمذی، تمام سیاستہ کے مصنفین نے، محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے مختلف طرق و روات کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب بار بار سوال کرتے رہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ لو، مجھ سے حج کا مسئلہ پوچھ لو۔ اگر یہ مسئلے ہوتے تو حضور علیہ السلام آگے جواب نہ دیتے۔ جب سوال نماز کے نہیں ہو رہے ہیں، سوال حج کے نہیں ہو رہے ہیں، سوال کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اب بتائیں، ایک شخص پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے؟ اب یہ بات کسی حکیم سے نہیں ملے گی، کسی ڈاکٹر سے نہیں ملے گی، کسی سائنسدان سے نہیں ملے گی، اب یہ تو اس کی ماں جانتی ہے یا اس کا
رب جانتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا حضور بتائیے میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضور کیونکہ جلال میں تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے، تم اس کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ وہ گھر گیا، اس نے ماں کے گردن پہ تلوار رکھ دی، اس نے کہا ماں بتا، آج تک دنیا مجھے اپنے باپ کا نہیں کہتی تھی، حرام زادہ کہتی تھی، بتاؤ میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں؟ اس نے کہا بیٹا سر قلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محمد نے کہا وہ سچ ہے، تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، میں نے اسے سالم سے لیا ہے تجھے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا خوافہ، تمہارا باپ خوافہ ہے، یعنی جس کے تم بیٹے ہو وہی ہے تمہارا باپ۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور بتائیے میں جہنم جاؤں گا یا جنت جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا جاؤ تم جہنم جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام اس قدر جلال میں تھے، اور حضرت صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور نے صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک خطاب فرمایا، اور آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، کون جنت میں داخل ہوگا، کون کیسے دوزخ میں داخل ہوگا، حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں پر امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر قدموں پہ گر پڑے، حضور انہیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام پھر اپنے ممبر پہ بیٹھ گئے، اور حضور علیہ صحابہ اکرام کہتے ہیں حفظہ من نسیہ من نسیہ، حضور نے اتنا کچھ بیان کیا جس کو جتنا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا ہوگی، حضور کی محبت پیدا ہوگی، وہ حضور علیہ السلام کے دین کو لے کے چلیں گے، اور وہ حضور علیہ السلام کے دین کے اور آپ کی عزت کے پہرہ دار بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔